عرض کرتا کہ بھارت کے اندر نہیں دنیا کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا جہادی محمد تھے، اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، انہوں نے اپنے جس کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کا قتل کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا اور اس کی بیوی کا دمن کیا۔ ان کا تو یہ کہنا، آپ کیسے جواب دیں گے؟ Therefore at this time you should to educate, you will be educated. آپ کو اس وقت میں جانکار ہونا ضروری۔ اگر آپ جانکار ہیں تو آپ نرسمہانند سرسوتی جی کو کہو گے کہ سر آپ ہمارے نبی پر اعتراض مت کیجیے، ہمارے نبی کو جہادی مت بولیے، ہمارے نبی کو غلط مت کریے، ہمارے قرآن پر اعتراض مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن یا نبی یا شریعت غلط نہیں ہے، اس میں کوئی بھی باتیں غلط نہیں لکھی گئی۔ اگر آپ کو لگتا کہ غلط ہے، بولو پڑھو کہاں پر غلط لکھا ہوا، کس جگہ پر لکھا ہوا۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی نظام نہیں ہے جو باضابطہ منظم ہو۔ ایک ورڈ سے لے کر 3,22,000 الفاظ تک دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں جس کی کتاب محفوظ ہو۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ کو اعتراض ہے محمد رسول اللہ پر، اگر آپ کو اعتراض ہے قرآن پر، اگر آپ کو اعتراض ہے جہاد پر، نوجوانوں کیسے جواب دو گے ان کا؟ بتاؤ آپ کیسے جواب دو گے نرسمہانند سرسوتی جی کا؟ ہم جانتے ہیں کہ نرسمہانند سرسوتی جی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے دھرم کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے قرآن کو نہیں پڑھا، وہ اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ گیتا میں کرشن جی نے کہا ہے تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو کناتوا شاستر ودانوتم کرم کرتو مہرہسی۔ اے دنیا والو، اپنی طرف سے کوئی بکواس مت کرنا، اپنے گرو کے طرف سے اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم کبھی بھی اپنے گرنتھوں کو پسے پشت مت ڈالنا، بلکہ اپنے گرنتھوں کو کھول کر دیکھنا وہاں پر کیا پیغام لکھا۔ محمد رسول اللہ کو جہادی کہنے والے نرسمہانند سرسوتی جی عبداللہ سالم کی طرف سے اوپن چیلنج ہے، آؤ میدان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اگر اعتراض ہو، ہم کہیں گے کہ قرآن دیکھو، تو نرسمہانند جی بولیں گے کہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں مولانا عبداللہ۔ ہم کہیں گے حدیث دیکھو، وہ کہیں گے کہ مولانا ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، ہم تو ابن ماجہ کو نہیں مانتے، ہم تو ترمذی کو نہیں مانتے، ہم تو ابو داؤد کو نہیں مانتے، ہم تو نسائی کو نہیں مانتے۔ ہاؤ کین آئی پروو؟ ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ these books are not able to believe on behalf of myself، ہماری طرف سے ان کتابوں کو ہم اوتھینٹک نہیں مانتے، وہ کہہ دے گا۔ تو کیسے جواب دو گے میرے بھائیوں؟ کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ لاکھ کہو گے کہ بھئی ہمارے نبی کو غلط مت بولو، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، ان کی شریعت میں ایک راستہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک صحیح سسٹم۔ محمد کو کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محمد رسول اللہ کو اسلام کا پیغامبر کہا گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون۔ مشرک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہونے دو، لیکن محمد رسول اللہ آئے تھے اس دھرتی پر امن اور اسلام کا وحدانیت کے پرچار کے لیے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ بٹ نرسمہانند سرسوتی جی and he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Science, in Sharia, and he doesn't believe۔ وہ تو اعتبار اور وشواس نہیں کرتا، تو کیسے جواب دو گے؟ تو ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آئیے آپ میدان میں، آئیے ہم آپ کو جواب دیتے۔ آپ کیا بولے کہ محمد تھے پہلے جہادی تھے، انہوں نے آ کر دنیا میں
1,24,000 جہادیوں کو پیدا کیا. وہ جہاد کرتے تھے, وہ جدھر جاتے تھے ماں بہنوں کی عزت پوچھتے تھے, وہ جدھر بھی جاتے تھے تو ادھر یہ یتیم اور بیوہ اور ناجائز فسادات برپا کرتے تھے, خون کی ندیاں بہاتے تھے. ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آپ کو شاید غلط تعلیمات دی گئی, آپ کو آپ کے خدا نے غلط تعلیمات اور غلط پیغام دیا. ہم کہیں گے کیا ہمارا قرآن مت دیکھو, ہم ان سے کہیں گے آؤ تم اپنے گرنتھ کو ہی دیکھ لو. تمہارے گرنتھ کے اندر جس نبی کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی, اس نبی کے پیدائش کا تذکرہ آپ کے کتاب میں موجود ہے. وہ نبی کا گھر کہاں ہوگا, ان کا پورا ایڈریس آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو, اگر اس نبی کے چرتر کو نہیں مانتے ہو تو آؤ تم اپنے گرنتھ کو بھوشیہ پران کو اٹھاؤ. بھوشیہ پران میں کہا گیا شمبل گرام دکھیس براہمنیس کہاتمن بھگن وشنو یشسا کلپی پرادر بھوشیتی. اونچے خاندان میں انتم مہرشی پیدا ہوں گے. سوموتی سمتیانی تھا ویشناوم, سوموتی کے کوکھ سے وشنو یش کے ذریعے سے اس دھرتی پر اوتار لیں گے, اوترت ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا, ان کا کام ہوگا اندھکار سے لوگوں کو نکالنا. آپ جان ہے تو کرت محمداندکارم ناشم ودارم ہتدو دیتے وویکا. دنیا کے لوگوں کو اندھکار سے نکالیں گے, دنیا کے لوگوں کو شرک کی دنیا سے نکالیں گے, دنیا کے لوگوں کو ظلم فساد کی دنیا سے نکالیں گے, دنیا کے لوگوں کو شراب جیسی بری بیماری سے ان کو بچائیں گے, انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتائیں گے. اور کیا پیغام بتایا, وہ آئیں گے تو کس طرح کی روشنی پھیلے گی. مدی پرشٹتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ جانی. نرسمہانند سرسوتی جی زبان عبداللہ سالم کی ہے, لیکن الفاظ آپ کے گرنتھ کے. آپ نے جس نبی کو غلط کہا ہے, آپ نے جس نبی کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے, اسی نبی کی تعریف تمہاری کتابوں میں موجود ہے, تمہاری گرنتھوں میں موجود ہے. اپنے گرنتھ کو ایک بار پڑھتے. اس نبی کا مشن کیا ہوگا, تسمن ترے ملیچ اچاریم سمنوتا محمد اکیا چشیو ساکھ سمنوتا. وہ ریگستان سے آئیں گے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ, اپنے 4 لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے دس وے از اے پیسفل وے, یہ راستہ امن کا راستہ اور یہ راستہ جہنم میں جانے والا راستہ. اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیسے لوگ ہوں گے, بڑے ہمدرد لوگ ہوں گے. نرسمہانند سرسوتی جی تم کتاب لے کر بیٹھو, عبداللہ سالم پڑھتا جائے گا اور تمہیں بتاتا جائے گا اور کہے گا چتر پھر براتری پھر دے کرشیانی کرکشیم. 4 لوگ ہوں گے, ایک کا نام ابو بکر ہوگا, دوسرے کا نام عمر ہوں گے, تیسرے کا نام ذوالنورین ہوں گے, عثمان ہوں گے اور چوتھے کا نام حضرت علی ہوں گے. چتر پھر براتری پھر دے کرشیانی کرکشیم. وہ امن کی بات کریں گے. محمد کے چلے جانے کے بعد دنیا کے اندر انصاف کا نظام سنتولن قائم رکھنے کے لیے انصاف کی بات کریں گے. اور پھر وہ نبی جس کو آپ نے غلط کہا, نرسمہانند سرسوتی جی مجھے شوق نہیں ہے آپ کے گرنتھ کو پڑھنے کا. میں جانتا ہوں اگر اتنی دیر میں قرآن پڑھتا تو مجھے ثواب ملتا, لیکن آپ کے گرنتھ پڑھنے سے مجھے ثواب تو نہیں ملے گا. لیکن اتنا جانتا ہوں آپ کے دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا, آپ کے دماغ میں جو غلط فہمی بھری ہوئی, اس کو کم سے کم نکلنے کے لیے راستہ ضرور ملے گا. آپ نے جس نبی کو غلط کہا, آپ نے جس نبی کو کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے, پتا ہے اس نبی کا شان کیا ہے, اس اوتار کا شان کیا. نراشن مہاپریہ مسیح کے پوری دنیا کے لوگ مہاپریہ, پوری دنیا میں وہ پریہ متر ہوں گے. وہ لوگ ان سے پیار کریں گے, یعنی اتنا پیار کریں گے کہ انگریز بھی اپنی کتاب میں کہے گا The 100 بک میں کہ 100 لوگ ہیں تو میں نے جمع کیا دنیا میں, لیکن کائنات میں نمبر 1 پر کوئی انسان ہے تو ذات اس انسان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نرسمہانند سرسوتی جی آؤ اس نبی کا تذکرہ آپ کے رگوید میں موجود ہے. ادم جنا اپسر نراشن سسوشتے شریشتم سہسترا نریتم چکورم اروشمی شدام ہے دنیا کے اندر. اور اس نبی کا تذکرہ آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود ہے اور کہا جاتا ہے نراشن سمباجنم باجنی شہیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم درگا دوسوا سدانو وشو سم
सम्मान पूरी दुनिया के अंदर उनका तस्करा होगा और 24 घंटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता। देखो पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हैं, अजान के अंदर हम आवाज देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर अब भी आपको यकीन न आया हो, अगर अब भी तुम्हारी गलत फहमी न खत्म हुई हो, उठाओ और भविष्य पुराण को, उठाओ और महाभविष्य पुराण को, जिसके अंदर इस नबी की सवारी का तस्करा मौजूद। क्या कहा? उस वरायत परवाही जो वधूमंत दश वर्षमानतश देविज हेरती देविष्मान पुरुष ऊँटनी के जरिए सवारी करेंगे और वो इतने खूबसूरत होंगे, उनकी चेहरे की रोशनी से लोग उनके चेहरे की रोशनी को देखकर मुतासिर होंगे। और कहा विचरण न सुना चुना है न प्रतिंगति पत्निंगम चुरोधेश्वर्य गुणविता असाधुदा मन, दुश्मनों का हनन करेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, मजलूमों की दाद रसी करेंगे, जालिम लोगों के हाथ को पकड़ेंगे, लोगों के गलत अकीदे को दुरुस्त करेंगे और लोगों से कहेंगे कम ब्रह्मा दुखियो नास्ते नहना नास्ते खिंचन। और उनका पैगाम आगे क्या होगा वो भी बताया। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, ऊंची आवाज में लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाएंगे। लिंकचरी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमं विना कोडंच पश्वस्ते शाम भक्षयाम ताम मुस्लिमेव संसकारा कोशेरी भविष्यति तस्माम मुस्लिमन्तो ही जादू धर्म दूषका इति पश्चाद धर्मुच्च भविष्यति मया कुत्ता। आओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं तुम्हें तुम्हारे सर से लेकर पैर तक इतने श्लोक मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दफन हो जाओगे। तुमने जिस नबी को गलत कहा है, जिस नबी के पैगाम को तुमने जुटलाने की कोशिश की है, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से तुम्हारे पेट में दर्द होता, हदीस पढ़ने से तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता। इसलिए तुम्हें अपने सवाल, तुम्हें अपने ग्रंथों की रोशनी में ये अब्दुल्ला समझाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने खुदा को जो तुमने खुश करने के लिए नबी को कहा जिहादी थे, नबी को कहा कि वो गलत थे, वो गलत पैगाम देते थे, तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज क्या रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र क्या कहा गया? यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतर्ने रतः। क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सत्पतिर्माम है मेगावा चैतिष्टो असुरो मगोना। क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कयामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को झुठला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज करोगे? I am only a student and I want to explain your misunderstanding इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कुछ दिनों पहले एतराज किया था ना, उन्होंने ये कहा था बयान बाज़ाब्ता। इसी तरह हमारे नौजवान बड़ी तादाद देखी, कितने सारे मोबाइलों में मेरी तकरीर कवर हो रही, मैं जानता हूँ। ऐसे ही उन्होंने मीडिया के सामने एक बात कही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिहादी हैं दुनिया के। उन्होंने जिहाद किया और इसी जिहाद के जरिए से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बोल दिया उन्होंने। जवाब कैसे दे आप कहेंगे? अपने एतबार से जवाब भी दिया बहुत सारे लोगों ने, अपने एतबार से। भाई कोरोना नहीं हुआ भाई, मुझे कोरोना तो बहुत चालाक हो गया है। कोरोना की उम्र, असल मसला है कि 2 बजे 1:30 बजे के बाद इस वक्त ठंड का एक वो आता, मैं पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है। 1-2 बजे के बाद
اسٹیج پر جاتے ہیں تو اگر تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگی تو الرجی شروع ہو جاتی، اس میں فیلیا اسٹیج میں داخلہ لے لو، اسی پر پڑھو۔ رہی بات یہ کہ تم جو لوگوں کو پکڑو گے کیسے، تو ہفتے میں 2 دن تم نکل آنا، جو چھٹی ہوتی ہے جن 2 دنوں میں سن لگنا چاہیے نا، دن میں نہیں رات میں لاک ڈاؤن لگا ہے، جبکہ کورونا بھی سو رہا ہوگا، کورونا کا بھی وجود نہیں، لیکن سمجھ سے باہر کی بات۔ اور سمجھیے آپ، ایک ہوا بنا دیا گیا کہ کورونا آتا ہے، ناک سے گھس جاتا ہے، 3 دن یہاں قیام کرتا ہے، یہاں پہ یا منہ سے گھستا ہے تو یہ حلق میں 3 دن تک مہمانداری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، 3 دن کے بعد اترتا ہے پیٹ میں، تب جا کر وہ آرگنس کو کھاتا۔ واہ بھائی واہ، ناک سے کورونا گھس سکتا ہے، منہ سے کورونا گھس سکتا ہے، کان سے نہیں گھس سکتا ہے، کان سے بھی تو گھس سکتا ہے کورونا، تو پھر کان نے کہا کہ منہ میں اور ناک میں ماسک لگا، کان کے لیے کیا کہا؟ کان کے لیے کچھ بھی نہیں بولے، کان کے لیے بھی تو کوئی بولنا چاہیے کہ بھئی کان کو بھی بند رکھو، کورونا جب منہ سے ناک سے گھس سکتا ہے تو کان سے بھی گھس سکتا ہوگا، نہیں، شاید کورونا کو یہ شارٹ کٹ راستہ معلوم نہیں ہے، بس وہی راستہ معلوم ہے بھئی ایک ناک والا ایک منہ والا، لیکن نہیں، شارٹ کٹ راستہ میپ میں ہر جگہ دکھا دیتا ہے۔ ہمارے بھارت کے بڑے منتری جی، کان کے بارے میں بھی کچھ بولو، رات کو 9 سے لے کر صبح 9 بجے تک کورونا، واہ بھائی، منسٹر صاحب سے پوچھئے، ڈی ایم صاحب سے کہ ڈی ایم صاحب آخر اس فلسفہ کیا ہے، تو ڈی ایم صاحب بھی بولے گا کہ وہ ایسا ہے کہ کورونا اب عقل مند ہو گیا ہے، کورونا نے ہم لوگوں کو آ کر بولا کہ ہم رات کو 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک گھومیں گے، اسی لیے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن لگایا۔ عجیب فلسفہ اور عجیب نظریہ، لاک ڈاؤن کورونا کو بھگانے کا سمسیا حل تھوڑی ہوگا، یہ سمجھ قرآن کو تو نہیں مانتے، تو اللہ نے ایسا کیا کہ اچھا نہیں مانو گے قرآن کو، یہ قرآن تو یونیورسل ہے، یہ قرآن تو سب کے لیے، وسیم رضوی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن تو اڈوانی جی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن تو بھگوت جی کے لیے بھی، اور یہ قرآن تو ہمارے پی ایم صاحب کے لیے بھی، ہمارے امت شاہ کے لیے بھی، سب کے لیے قرآن نہیں مانو گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اپنے ہاتھوں کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ جب ہم نے بات کی تقریر میں لوگوں کو سمجھایا تو ہمارے اب بولے نرسمہانند سرسوتی جی مولانا، ہمیں تو دشمنی اسی بات سے ہے نا کہ آپ کے قرآن کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے، کیوں ہاتھ دھوئیں گے؟ اللہ نے کہا اچھا نہیں دھو گے تو کورونا کو بھیجتا ہوں۔ اب کورونا آیا چائنا سے، تو اب جلدی جلدی وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں، بلکہ آپ کس سے صابن سے دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھونے لگے کہ بھائی کہیں کورونا نہ پکڑ لے۔ لوگ نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے سے قرآن کے آرڈر پر عمل کروا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بے وقوف لوگوں کا یہ زمانہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ نہیں۔ aim of education is to qualify and for the participation in the development cultural society, in the development cultural villages and cities۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم اپنی شریعت کو دو لفظوں میں رکھ سکتے ہیں سامنے۔ مجھے قوی امید ہے کہ نرسمہانند سرسوتی جی کی ہمت نہیں ہوگی وہ دوبارہ اس طرح کی اناپ شناپ باتیں بتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم پورے دنیا کے بڑے بڑے دھارمک لوگوں کو ایک کانفرنس کریں گے دلی میں یا فلاں جگہ، اور وہاں پر بیٹھ کر اس قرآن کے جہاد کے خلاف، قرآن کریم کے آیت کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے پیغام کے خلاف ہم لوگوں میں ایک اگر لائیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے، ایک انقلاب پیدا کریں گے۔ ہم نرسمہانند سرسوتی جی سے کہنا چاہتے کہ نرسمہانند جی اپنے چیلوں کو بھی بتا دو، اپنے گروؤں کو بھی بتا دو، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو بھی بتا دو کہ تم پوری دنیا کی طاقت جمع کر لو،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، اور اگر ان کو شک تھا تو اللہ نے اوپن چیلنج کیا ایسی مانسکتا رکھنے والے لوگوں کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک دو آیت، لاؤ ایک دو لائن بنا کر اس جیسا قرآن. اگر تم کو اس پر اعتماد نہ ہو، اگر تم کو اس پر اعتراض ہو یا ایلیگیشن لگانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم ایک لائن لے آؤ بیٹے، ایک لائن نہیں آدھی لائن لے آؤ، ایک جیسی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے. لیکن قرآن نے آگے چیلنج کیا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. کیوں؟ یہ قرآن محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ قرآن نے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے. انہوں نے کیا الزام لگایا کہ تینوں جو خلفاء تھے، چار جو خلفاء تھے، ان میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے جہاد کی آیت کو اس میں ایڈ کیا. کس میں؟ قرآن کریم کے داخل کی الگ سے. ارے پاگل آدمی، کتنی اناپ شناپ باتیں بول رہا، کون جواب دے گا ان کو؟ بھائیو، ہمیں اور آپ کو ہی نہ جواب دینا پڑے گا. اگر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے نوجوان فری فائر میں گیم کھیلتے رہیں گے. فری فائر بہت آج کل پاپولر ہو رہا ہے جوانوں. آپ کی جوانی پر لعنت ہے اگر آپ کی شریعت پر اعتراض ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ کو جواب نہ دیتا ہے. آپ کو وہی راستہ اپنانا ہوگا. اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو آپ فری فائر گیم کو چھوڑو، اپنے اسلام کو جانو، اپنی شریعت کو پہچانو اور اسی پلیٹ فارم سے اس کو جواب دو کہ نرسمہانند سرسوتی جی، تم نے جو یہ بات کہی کہ محمد کے ماننے والوں نے، خلفاء نے، ابو بکر، عمر نے، عثمان نے، چاروں خلفاء کا نام نہیں لیا بلکہ تین کا نام لیا. کیا کہا کہ ان تینوں نے الگ سے محمد رسول اللہ کے بعد قرآن کریم کے اندر آیت جہاد کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. اس میں کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں. آپ کیسے جواب دو گے ان کا؟ آپ قرآن سے جواب دو گے تو وہ تو ہے ہی ان پر گوبر بھرا ہوا اس کے دماغ میں، وہ تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا نا. پھر ہم کہیں گے اس کو، آپ کو وہ جس گرنتھ کو پڑھتا، وہ جس گرنتھ کا ویکھیا کرتا، وہ جس کا ایکسپلینیشن کرتا، ہم اسی کی گرنتھ سے اس کو جواب دیں گے کہ نرسمہانند سرسوتی جی، اٹھاؤ تم اپنے گرنتھ کو، دیکھو وہاں پر کہا گیا کہ محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات قرآن میں نہیں داخل کی. کیا کہا اللہ نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد رسول اللہ یا کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے قوم سے، بلکہ ان کو جو وحی کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے وہی بات وہ لوگوں کے بیچ رکھتے اور لوگوں کی ذمہ داری ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. محمد رسول اللہ جو پیغام قوم کو دیتے ہیں، قوم کی ذمہ داری ہے وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور آگے چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے. لیکن یہ بات بالکل مسلم ہے کہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنی طرف سے کوئی ایکسپلین نہیں، بٹ Allah sent down to earth to teach the people what is wrong, what is right, and no one explained about that. کوئی بھی آدمی یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. آؤ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، اس میں پیغام تھا کہ نبی جب اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں کہتے تو کیسے صحابہ کرام اپنی طرف سے قرآن میں بڑھوتری کر سکتے؟ جب نبی کو اجازت نہیں ہے، جب محمد رسول اللہ کو الاؤ نہیں ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے تم ایڈ کر دو، ایک نقطہ زیر و زبر کے اندر تم تبدیلی کرو، تو ان کے خلفاء، ان کے ماننے والے جو بعد میں تھے، جو صحابی تھے، جو نبی نہیں تھے، ان کو کیسے اتھارٹی دی جا سکتی ہے؟ اٹھاؤ نرسمہانند سرسوتی جی، احمیر سوئی میرم مدامی جشتن دوا پھرو مانو شبیرم کامیتت مگرنم پورنمتم برہمانم کمرشدم سمیدھا. منشیہ دیو گن
اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو سندیش جس کا منن کرتے ہیں لوگوں کو، وہ سندیش میرے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ نرسمہانند جی کون کہہ رہا؟ ایشور کہہ رہے، پرماتما کہہ رہے۔ میرے بھارت کے میرے مسلم نوجوانوں اور میرے ہندو بھائیوں، آج کمی اسی بات کی ہے کہ آج ہم نے اپنے شاستروں کو پڑھنا چھوڑ، مسلمان نوجوان نے اپنے قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا۔ آج وہ ہمارے نوجوان بے راہ ہو چکے۔ اسی لیے میں نوجوانوں، میری عمر بھی آپ ہی کی عمر کے مطابق، I am 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old. 3 مارچ کو 32 سال میرے پورے ہوئے اور 3 مارچ سے ہمارے 33واں سال شروع ہو چکا۔ ہماری عمر میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے نوجوانوں سے کم ہے، لیکن اتنا ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تعلیم اور ایجوکیشن۔ آپ تعلیم کوئی سے بھی تعلیم لے سکتے، میری مشورہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنی دین کی تعلیم لیں، اپنے عقیدے کی تعلیم لیں، اپنے قرآن کی تعلیم لیں۔ After that you have to educate the modern education and academic qualification۔ اس کے بعد آپ لائر بنیں، اس کے بعد آپ سول سروسز میں جائیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کریں، اس کے بعد آپ کوئی سے بھی فیلڈ چوز کر سکتے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے جو برساتی مینڈک آتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے، کبھی کبھی اپنا کیا کرنے کے لیے، اپنی پاپولرٹی حاصل کرنے، جس کو بھی پاپولرٹی حاصل کرنا ہو وہ بس اناپ شناپ محمد رسول اللہ کی ذات پر قرآن پر کر لیتے اور فیمس ہو جاتے۔ ان لوگوں کے کہنے سے، بولنے سے یہ تو طے ہے کہ ہمارے قرآن بدنام نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت بدنام نہیں ہو سکتی، لیکن جواب دینا ضروری ہے ان لوگوں کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ مشن چلاتے، یہ تحریک چلاتے، تو ہمیں اگر نالج ہوگا تو ہم کہیں پر بھی کھڑے ہو کر ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو therefore you have to educate your child and your generation۔ اگر آپ کا بچہ جاہل ہوگا تو کملیش کے طرح 20 سال کی زندگی اس کی دفن ہو سکتی ہے جیل کے اندر۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کرپٹ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے، ہمارے کتنے نوجوانوں کو بھارت کا سب سے پہلے مسلم امپیرر کو، میری تقریر جس نے سنی ہوگی اس کو پتا ہوگا، باقی بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے بھارت میں 700 سال رہے نا، 700 سے لے کے 800 سال تک ہم رہے، یعنی ہماری مسلم امپیرر کی حکومت تھی، مسلم حاکموں کی، مسلم بادشاہ۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ اور سب سے پہلے بابر بول رہے ہمارے بھائی صاحب۔ بابر کا تو بہت بعد میں زمانہ ہے بھائی صاحب، 1526 میں بابر آیا، 1190 سے ہی مسلم امپیرر آ گئے۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام کیا؟ سب سے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے جس نے بھارت میں حملہ کیا؟ اس وقت کے راجہ طاہر کے خلاف۔ یہ سب چیز آج ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کل جا کر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ایسا ہے کہ بھارت کے اندر جن مسلمان جو ہے ہمارے شیرشاہبادی کے برادری آپ کے اوپر تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی شیرشاہبادی برادری کے لوگ ہیں، پتا کیا الزام لگایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارے لوگ ریفیوجی مطلب اینڈ دے کیم فرام بنگلہ دیش۔ آپ لوگ بنگلہ دیشی ہیں جو شیرشاہبادی کے لوگ ہیں، بتائیے کتنا بڑا الزام ہے آپ پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، یعنی ان لوگوں کو NRC کے ذریعے سے چھانٹ کر پھر دوبارہ سے بنگلہ دیش میں بھیجا جائے۔ انہیں پتا نہیں ہے ان لوگوں کو جو آواز بلند کرتے ہیں کہ اس برادری نے اپنے خون کو بہا بہا کر تب جا کر اپنی جگہ بنائی ہے، انگریز کو بھگا کر، انگریز کی کرسی کو توڑ کر تب جا کر ان لوگوں نے اپنی ایک پہچان، ایک شناخت بنائی۔ آپ پر خصوصاً کسی پر نہیں، انصاری برادری، شیرشاہبادی برادری پر کشن گنج کے قمر الہدیٰ صاحب نے
MLA ہیں وہ MIM کے سابق، انہوں نے کہا کہ شیر شاہ آبادی برادری ہمارے بھارت کا ایک انگ ہے، بہار کا ایک انگ ہے، بنگال کا ایک انگ ہے، انہیں آپ یوں ہی الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ کو اتہاس معلوم ہوگی، تاریخ معلوم ہوگی، اپنا آپ جواب دے پاؤ گے نوجوانوں، اپنا آپ کہہ پاؤ گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ گے۔ میری تقریر روزہ نماز کی فضیلت پر کم ہوتی، اتہاسک بات میں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارا اتہاس اس دیش میں کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں کیا۔ اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، نوجوانوں یاد رکھو، آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف، CAA کے خلاف، آج تو آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا۔ جب NRC قائم لاگو ہوگی، NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے، مسلمان بھی چھٹیں گے، لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا۔ سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا، ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے، تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا، بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو، وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا، افغانستان کا۔ آج تو ہمیں پتا نہیں، لیکن جب یہ تحریک چلے گی، جب CAA NRC لاگو ہوگی، NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹر، NRC لاگو ہونا شروع ہو چکا ہے کئی اسٹیٹ کے اندر، لیکن میرے بھائیوں ہمیں معلوم اور جانکاری نہیں ہے۔ ہم تو کان میں تیل لگا کر ایسے سو گئے کہ مولانا عبداللہ تم تو بولو نا اپنی تقریر میں، ہم صرف سن کر رہیں گے، ہم کچھ بولیں گے نہیں۔ جب تک ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے بچے DM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SDM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے DSP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SHO نہیں بنیں گے، ہمارے بچے ہیڈ آفیسر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے IAS کلکٹر نہیں بنیں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہماری ترجمانی کون کرے گا؟ ہم جاتے ہیں پورنیا کورٹ کے اندر، وہاں پر ایک بھی لائر ڈھنگ کا مسلمان نہیں ملتا، ایک بھی ڈھنگ کا جج مسلمان نہیں ملتا۔ کیوں؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا، سب کچھ ہمارے لیے، بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے ایک بھی مسلمان ڈھنگ کا کوئی لائر ہمارے پاس نہیں تھا بابری مسجد کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ ہم نے راج بھوشن کوئی نام کا ایک کوئی لائر کو ہم نے ہائر کیا، اس کی 1 گھنٹے کی فیس، 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی فیس 1.25 لاکھ روپے تھی، بابری مسجد کی ہیئرنگ کی فیس۔ کیوں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے، لیکن نہیں، ہم تو صرف ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے دلی بھیج دیتے ہیں، مہاراشٹر بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بیدار ہو جاؤ، آپ کو بھارت سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سلاد بنا کر جیسے ہم کھا جاتے ہیں، ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کھانے کے لیے آپ کی ہڈی اور گوشت چبانے کے لیے باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو چکی۔ کب ہم پیدا ہوں گے؟ کب ہم کھڑے ہوں گے اپنے میدان، اپنے پیروں پر؟ کب ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارا قرآن سچا ہے، ہماری حدیث سچی ہے، ہماری شریعت سچی ہے۔ جب ہم سچ پر ہیں تو ہم کیوں بزدل بنے بیٹھے ہیں؟ جس کا خدا 33 کروڑ ہے، جس کے ایشور کے اندر ایشور بدل جاتا ہے، جس کا پرماتما بدل جاتا ہے، جس کا منتر بدل جاتا ہے، جس کا اپدیش بدل جاتا ہے، جو بت پرست ہے، جو مجوسی ہے، جو کافر ہے، ڈسبلیور ہے، پیگن ہے، جو ظالم ہے، جو سنویدھان کو نہیں مانتے ہیں، آج وہ طاقتور بن چکے ہیں۔ وہ طاقتور ہے، وہ غلط کا باطل پر ہے، وہ طاقتور
اور ہم حق پر ہیں تو ہم کمزور۔ میرے نوجوانوں کیوں ایسا ہو رہا؟ اس لیے جوانوں سنکلپ، آج آپ کا یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ جو فری فائر میں گھسے ہوئے ہیں وہ فری فائر سے نکلو میرے بھائیوں، آپ ایجوکیشن پراپت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اپنے موبائلوں میں جو فلمیں دیکھتے ہو نا یہ سسٹم بند کرو۔ فلمیں دیکھو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن فلم دیکھنے سے زیادہ چنتا آپ کو آپ کی نماز پڑھنے کی ہونی چاہیے۔ ہم بات میں گالی دیں آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو، شیو سینا کو، ہمارے نوجوان اگر فون کریں گے تو ہم اس گاؤں میں اپنے ٹوٹل نوجوانوں کو جمع کرنے میں، اتنے سارے نوجوانوں کو جمع کرنے میں 1.5 مہینہ لگے، لیکن آر ایس ایس والا اگر 10 منٹ کے لیے فون کر دے آپ کے پورنیہ میں تو اس سے 3 گنا تعداد وہ لوگ 1 گھنٹے میں جمع کر سکتے ہیں۔ بتائیے یہ طریقہ کن میں تھا؟ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کی صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، لیکن آج یہ جذبہ منتقل ہو کر کدھر چلا گیا؟ کافروں میں چلا گیا، اور ہم سے یہ طریقہ چھوٹ گیا۔ ہم لوگ تو پھر وہی فلموں میں پڑ گئے جی، ہم لوگ تو جناب فری فائر میں پڑ گئے، ہمارے نوجوان جہیز میں پڑ گئے۔ میرے نوجوانوں کب ہم لوگ، ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا؟ آپ سے اخیر کے اندر ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا نا کہ ہمارے بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلم امپیرر کون ہے؟ میں اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو دوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کروں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ لوگوں سے ایک وعدہ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ شادی کرتے ہیں بہت اچھی بات، لیکن خدا را اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو بدنام مت کرو۔ یہی نرسمہانند سرسوتی جی بولے کہ دیکھو اگر اسلام اچھا ہوتا تو عائشہ نے کیوں ہتیا کی؟ اگر اسلام صحیح ہوتا تو بہن الناس کی کیوں ہتیا ہوئی؟ اگر اسلام صحیح ہوتا تو صابرین کی کیوں ہتیا ہوئی؟ اگر اسلام صحیح ہوتا تو سائمہ نے کیوں ہتیا کی؟ اگر اسلام صحیح ہوتا تو آصفہ تو وہ کیا نام ہے اس کا، شائستہ نے کیوں ہتیا کی؟ اگر اسلام صحیح ہوتا، اب بتائیے آئی 10 گرام نیوز گاڑی نہیں دی ہم کو سسر نے، ہم کو بھی گاڑی کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ ہم کو بھی شوق ہے، لیکن ہم سسر سے نہیں مانگتے۔ ہم یا آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہے لیکن وہ اپنے سسر کو نہیں مانگتے، لیکن زیادہ بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ اگر گاڑی پسند آ گئی تو سسر کو کہتے ہیں ہم کو گاڑی دیجئے، ہم کو نیوز آئی 10 گرانڈ موڈیفائی ہو کے آئی ہے، گاڑی بہت اچھی، ہم کو گاڑی چاہیے۔ بہت سے جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح روک دیتے مولانا، نکاح بعد میں، پہلے گاڑی خریدی جانی چاہیے۔ یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا ایک دوست بولا کہ مولانا عبداللہ ہم کو نکاح ہونا، ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے نکاح کرا دیتے ہیں، کیسی لڑکی چاہیے؟ پڑھی لکھی چاہیے کہ گاؤں سماج کی سشیل چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو۔ اللہ نے انتظام کرایا اس کے، ہم نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بچی ہے چلو دیکھنے کے لیے، دیکھا بڑا مولانا ہم کو پسند آ گئی بچی، ہم نے کہا کہ نکاح تو شادی کر لو، بولا شادی نہیں پہلے نکاح، ایوان تو نکاح، میں پہلے نکاح چاہتا ہوں مولانا۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، ہم نے کہا ایک بات بتاؤ اس کا ابا نہیں ہے، بہت زیادہ چیزوں کا ڈیمانڈ تو نہیں ہے، سب سے پہلی بات تمہیں کھپاچی تو نہیں چاہیے، اور تمہیں پلسر تو نہیں چاہیے نا، تم کو گلیمر تو نہیں چاہیے نا، تم کو سپاری سیٹ نہیں چاہیے، وہ سپاری سیٹ پتہ نہیں کون سا سیٹ ہوتا ہے سپاری سیٹ، انہوں نے کہا وہ سب تو نہیں چاہیے، بولا کہ مولانا وہ سب تو نہیں چاہیے، بس ہم کو لڑکی چاہیے، لڑکی ہم کو پسند آ گئی تو ہماری بیوی بنے کہ ہم کو اس سے بڑی اور عورت کیا ہو سکتی؟ ہم نے کہا کہ بہت سمجھدار لڑکا ہے بھائی، اس زمانے میں بڑا نکاح کی تاریخ طے کریں، ہم نے کہا کہ فلاں تاریخ کو رکھ لو 2 بجے، بولا ٹھیک ہے۔ اب جب اس دن 2 بجے انتظام ہو گیا سب کچھ، لڑکی والوں نے اپنا انتظام کیا، اور لڑکے والے سے بھی کہا کہ وہ فلاں ٹائم پہ پہنچ جانا، نکاح ہو جائے تم لوگوں کا۔ اب جناب نکاح کا جب ٹائم قریب آنا تو کیا بول رہا لڑکا ادھر سے کہ مولانا ذرا وہ کھپاچی جو دکھا دیتے تو اچھا ہوتا، ذرا وہ گاڑی لے لیتے نا تو بہت بڑھیا ہوتا، تو پورنیہ سے یا کٹیہار سے وہ سستی میں مل جاتی، سستی میں کیا فری میں دے دے گا شو روم والا؟ بھائی 70 80 90 ہزار تو لگتے ہیں کھپاچی وپاچی لینے میں، 1 لاکھ سے اوپر لگ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تھوڑا اگر وہ تو گاڑی جو اگر دلوا دیتے تو گاڑی دیکھ لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے
ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں لڑکی والے سے، لیکن تم تو یہ غلط ہے، پہلے تم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بات ہوگا پہلے نکاح کر لو، ہم نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی پہلے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تم کو کھپاچی چاہیے، بلٹ چاہیے کہ ہیلی کاپٹر چاہیے کہ اسکوٹر چاہیے کہ ہیرو فوک چاہیے کہ ٹوٹو چاہیے، کیا چاہیے بعد میں، پہلے نکاح تو کر لو۔ تو بولا کہ مولانا پہلے گاڑی تو دکھ جاتی نا تو قبل تو بولنے میں خوشی ہوتی۔ ہم نے کہا واہ عجیب نظریہ، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے لڑکی والے سے بات کرتے ہیں۔ لڑکے والوں کو کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ سامنے آ گیا، بولا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہمان میرے آئے ہوئے ہیں، ہم نے کھانے وانے کا بھی انتظام کچھ کیا ہوا ہے، مولانا ایک کام کیجئے ان کو کہیے پہلے نکاح پڑھ لو، کل جا کر گاڑی لینا، پرسوں گاڑی لینا۔ تو بار بار یہی ضد تھا اس کا، ہم نے کہا کہ نہیں اس کا ضد بڑھ رہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے دروازے پر ایک دوسرا کھپاچی والا بیٹھا ہوا ہے، کھپاچی لے کر ہم نکاح پڑھیں گے تو ہم کو فوراً کھپاچی مل جائے گا وہاں پہ۔ ہم پھر فوراً سمجھ گئے کہ یہ بلیک میل کر رہا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، 2 بجے کے بجائے شام کو 6-7 بجے کا ٹائم رکھو نکاح۔ بولا کوئی بات نہیں ہم تیار ہیں مولانا۔ اب دیکھیے کھپاچی کی کیا للک ہوتی، اپاچی کی کیا للک ہوتی۔ 7 بجے کا ٹائم فکس ہوا، آئے پورے ایک دم شیروانی پہن کے، خوشبو لگا کے، ایک دم بابری بنا کے، بڑھیا سے، زندگی میں کبھی فیس واش نہیں کیا ہوگا، اس دن تو بلیچنگ کرا کیا، کلر ولر کرا کیا، ایک دم خوشبو لگا کے دولہے بابو۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی کا انتظام کر قاضی صاحب کو، مولانا صاحب کو کہا کہ بھیا ان کا نکاح پڑھا دو۔ سب کچھ فل اپ کرنے کے بعد قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا، کہا کہ مولانا نکاح پڑھا دے، تو ہم نے کہا بالکل ایک دم نکاح پڑھائیے۔ اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ نثار صاحب آپ کی اتنی مہر ہے اور یہ جو بھی سسٹم ہے سب کے سامنے ہے، یہ آپ کا نکاح میں اس سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی محترمہ کا نام کھپاچی اور اس کا ابا کا نام بجاج شو روم اور اس کا ماڈل نمبر 2020 اور گاڑی کی عمر طاقت 160 سی سی۔ اس گاڑی کو کھپاچی کو پورے نام نقشہ کے ساتھ، پورے مہر بہر کے ساتھ، اس کھپاچی گاڑی کو، سفید کلر کی گاڑی کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کو دیا جاتا ہے۔ بتاؤ حافظ صاحب کہ آپ نے اس کھپاچی کو بیوی سویکار کیا کہ نہیں کیا؟ اب وہ قبل تو کیسے بولے گا؟ بولا کہ میرا نکاح کھپاچی سے کیسے ہو سکتا، لڑکی سے ہوگا نا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائیا دوپہر میں آپ کا نکاح ہو رہا تھا لڑکی سے نا، آپ نے کیا کہا کہ ہم کو ذرا وہ گاڑی دیکھ لیتے نا تو نکاح ہم کو قبل سے بولنے میں زیادہ مزہ آتا۔ تو بولو قبل تو، اس گاڑی کی وجہ سے نکاح کا ٹائم تم نے چینج کر دیا۔ تم لوگ گاڑی سے نکاح پڑھو، گاڑی سے نکاح پڑھ لو، گاڑی کو بیوی بنا لو، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، ہنی مون بھی بناؤ اور جا کر خوب بچے پیدا کرو، جاؤ گاڑی لے کر بیوی بنا کر اس کو۔ تمہارا معنی ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نے کہا بھی تم سے کہا کہ نکاح پڑھ لو، بعد میں گاڑی کا انتظام ہوگا، لیکن تم نے گاڑی کی وجہ سے نکاح کا ٹائم تم نے فکس چینج کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی کوئی اہمیت کی گاڑی کی اہمیت ہے؟ تو لو کھپاچی گاڑی لے کر جاؤ تم۔ ہم نے کہا کہ یہ وہ گاڑی کبھی کبھی ٹریکٹر میں بھی گھسا دے گی تم کو لے جا کر، اور بیوی تمہاری وہ ہے تم کو بچائے گی۔ ہم نے کہا کہ اس گاڑی کی مائلیج کیا 40-45 لاؤ گے کہاں سے تم اتنا پیسہ؟ ایک کانوینٹ میں پڑھاتے ہو جی 4000 روپے تنخواہ ہے، اور اس گاڑی میں اب تو ویسے بھی پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو گیا ہے، اب تم 100 روپے کا ڈالو گے تو یہاں سے ارریا سے ارریا سے پورنیہ نہیں پہنچ پاؤ گے، تم بیچ میں ٹھیل کے لانا پڑے گا تم کو، تو 4000 روپے میں 5000 کا پیٹرول ہی تمہارا پھک جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا اس کا خرچہ؟ وہ بہت شرمندہ ہوا، پورے جو اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے وہ بہت شرمندہ ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ یہی چیز نہیں ہونی چاہیے، انہی خرافات کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے آج عائشہ جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں، آج سائمہ جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں، آج گلناز جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں، ہمارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، میں آپ لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ کچھ بھی ہو خدا را اپنے جہیز کو اپنے سماج سے نکالو، اپنے
اپنے اندر انقلاب پیدا کرو اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے قرآن کے اوپر لگے ہوئے الیگیشنز کو دور کرنے کے لیے تعلیمات کو نالج کو حاصل کرو. انشاءاللہ اگر ہم نے تعلیمات کے فیلڈ کو اپنایا, ایجوکیشن کے فیلڈ کو اپنایا, تو ہم وسیم رضوی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تمہارے PIL داخل کرنے سے ہمارے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہمارے قرآن سے ایک نقطہ آج تک نہیں بدلا گیا. بائبل بدل گیا, رگ وید بدل گیا, سام وید بدل گیا, اتھرو وید بدل گیا, رامائن مہابھارت گیتا بدل گیا, لیکن ہمارا قرآن نہیں بدلا. توریت کے اندر تبدیلی ہوئی, بائبل میں تبدیلی ہوئی, پوری دنیا جانتی ہے. ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی, لیکن صرف دنیا کی ایک کتاب ہے قرآن کریم, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیوں ذرا اندازہ لگایا وسیم رضوی کے ڈپلیکیٹ خدا نہیں لگایا اندازہ تو لگاؤ. کیا کہا؟ نکیرت سپربیننتی وردانی ادبدھانی ورونت سوردانی. ایشور کے سنویدھان, ایشور کے قانون, پرماتما کے اپدیش, پرماتما کے وانی کبھی نہیں بدل دے. یہی بات قرآن میں کہی گئی, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قانون بھی کوئی مائع کلام نہیں بدل سکتا. ہمارے اندر جانکاری ہوگی تو ہم وسیم رضوی جیسے بے ضمیر لوگوں کو, ایمان فروشوں کو, ہم ان کو یاد دلا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تم نے غلط بیانی کی, تم نے غلط قدم اٹھایا. ہم جبھی بتا پائیں گے میرے بھائیو جب ہمارے اندر جانکاری ہوگی. ہمارے مسجد مدرسوں پر اگر کوئی الغار کرے گا, ہماری ٹوپی داڑھی پر کوئی الغار کرے گا, تو ہم اسی وقت جواب دے پائیں گے جب ہمارے بیچ ہمارے قرآن کی, ہمارے شریعت کی جانکاری ہمیں ہوگی. آپ RSS کے نوجوانوں سے پوچھو, ان کو ان کا لکش معلوم ہے. آپ BHP کے نوجوانوں سے پوچھو, ان کا سنکلپ موجود معلوم ہے. لیکن اگر نہیں معلوم ان کا ٹارگیٹ, ہمارے مسلم نوجوانوں کو ان کا ٹارگیٹ معلوم نہیں ہے. میرے نوجوانوں, میرے مسلم بھائیوں, فری فائر گیم سے نکلو, موبائل کی دنیا سے نکلو, واٹس ایپ کی دنیا سے نکلو. خدا کی قسم, دنیا کی سب سے بہترین قانون نظام شریعت اللہ نے آپ کو دیا ہے. دنیا کے مذہب کی تعریف ان کے گرو کرتے ہیں, لیکن اسلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ جس مذہب کی تعریف کرے اس تعریف کو کوئی اس کی برائی نہیں کر سکتا. ہاں وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ کو برساتی مینڈک ڈگڈگی بجانے کے لیے آئیں گے, جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولیں گے, لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو آپ پر الزام لگتے ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ جیسے ہمارے بھائی صاحب نے ابھی بولا کہ بھارت کے اندر مسلم سب سے پہلا امپیرر کون تھا؟ بابر بادشاہ تھا. نہیں میرے بھائی, بابر بادشاہ ملک ہندوستان کا سب سے پہلا مسلم امپیرر نہیں تھا. سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام, مسلم بادشاہ کا نام بھارت کے اندر آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور ہمارے نرسمہانند سرسوتی جی کو بھی معلوم ہونا چاہیے, اور ہمارے اتر پردیش کے ہمارے لال بھجکل کو بھی معلوم ہونا چاہیے. کیا تھا سب سے پہلا مسلم امپیرر کون تھا؟ 1191 اور 90 عیسوی میں بھارت کے اندر پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کر کے کرسی گدی پر بیٹھنے والا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کا نام شہاب الدین غوری ہے. اس سے پہلے محمد بن قاسم تھے, اس سے پہلے محمود غزنوی تھے, لیکن انہوں نے حکومت قائم نہیں کی تھی. انہوں نے باضابطہ طور پر صرف حملہ کیا تھا, لیکن کرسی پر نہیں بیٹھے تھے. انہوں نے یہاں پر کسی کو حکمران نہیں بنایا تھا. لیکن 1190 اور 91 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا. 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ شہاب الدین غوری نے کیا. ان کا مقابلہ کیا پانی پت کے میدان میں وادی سندھ کے طرف, تب جا کر وہ کرسی پر بیٹھے تھے. شہاب الدین غوری کے بعد دوسرا مسلمان بادشاہ کا نام یاد رکھنا, تاریخ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا, یہ اتہاس میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. اگر میری اس تاریخ کو آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر آج کامیاب ہو گئی. پہلا مسلم بادشاہ شہاب الدین غوری, دوسرا مسلم بادشاہ ناصر الدین بلبن, تیسرا مسلم بادشاہ جلال الدین اکبر, چوتھا مسلم بادشاہ محمد تغلق, پانچواں مسلم بادشاہ اس دیش
لنگ اور چھٹا مسلم بادشاہ اس دیش کا کون تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لودھی، سب سے بہلول لودھی۔ اور ساتواں مسلم بادشاہ اس دیش کا کون ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہی جو بھائی صاحب نے بتایا 1526 عیسوی کے اندر ساتویں نمبر کا مسلم امپیرر کا نام تھا بابر۔ بابر آیا، بابر کے خاندان کو، بابر کی اولاد کو کہا جاتا ہے مغل بادشاہ، مغل سامراج۔ تو بادشاہ بابر آیا 1526 میں، 1526 سے لے کر 1857 تک یہ 350 سال کے زمانے میں یہ مغل سامراج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے بھی کون تھے؟ ابراہیم تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے تیمور لنگ تھے، سادات جس کو بولتے ہیں۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے محمد تغلق تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے آپ کے اس بھارت کے اندر ان سے پہلے ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین تھے، ناصر الدین تھے، اس کے بعد تھے شہاب الدین غوری۔ دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں، محمد بن قاسم، اس کے بعد محمود غزنوی۔ انہوں نے حملہ کیا ہے اس دیش میں، انگریز نہیں، اس وقت کے ہندو حاکم کے خلاف، لیکن انہوں نے حکومت نہیں قائم کی تھی۔ یہ تاریخ مسلمانوں آپ کی ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں نا نرسمہانند سرسوتی جی کہ مسلمان بادشاہ نے آیا جہاد کر کر اسلام کا پرچم لہرایا، آپ ان کو بتا دو کہ ان 750-800 سال کے مسلم امپیرر کا جو زمانہ ہے، شہاب الدین غوری سے لے کر مغل کا آخری بادشاہ کون؟ بہادر شاہ ظفر۔ آخری بادشاہ مسلمان بہادر شاہ ظفر، جس کے بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں بھیجا تھا انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے میں، یہی دلی کشمیری گیٹ کے پاس ان کے دو بیٹوں کا سر کاٹ کر تھالی میں سجا کر دیا تھا بہادر شاہ ظفر کو، اور بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر رنگون کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ تو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، پہلا بادشاہ شہاب الدین غوری۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اسلام کا پرچار نہیں کیا، اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ تو اسلام کی تبلیغ کس نے کی تھی بھارت میں؟ اسلام کی تبلیغ کی بھارت میں اللہ کے ولیوں نے، الا ان اولیاء اللہ، علماء کرام نے کی، اسکالر آف اسلام نے کی۔ ہمارے علماء کرام نے، جتنے بھی علماء تھے، دانشوران تھے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی بھارت کے اندر۔ ہاں، ایک بادشاہ جو چوتھے نمبر کا بادشاہ جن کا نام محمد تغلق ہے، اس محمد تغلق نے بھارت کی دھرتی پر، بھارت کی سرزمین پر اسلام کا پرچار کیا، وہ بھی طاقت کے ذریعے سے نہیں۔ علماء کرام کو کہا کہ علماء مسجد میں مت بیٹھو، مدرسوں میں مت بیٹھو، نکلو باہر اور تبلیغ کرو اسلام کی، اور بتاؤ لوگوں سے کہ لوگوں اسلام دنیا کا سب سے بہترین دھرم ہے۔ اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسلام کے اندر نماز ہے، اسلام کے اندر زکات ہے، اسلام میں عید جیسی تہوار ہے، اسلام میں عید الاضحیٰ جیسے تہوار ہے، اسلام میں ہمدردی ہے، اسلام میں سود کو حرام کیا، شراب کو حرام قرار دیا، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا پاپ ہے، اسلام میں بدنگاہی گناہ ہے، اسلام میں زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اسلام میں چوری کی اجازت نہیں ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی زنا کرے ہمارا نوجوان، کوئی رات کو 3 بجے اپنی گرل فرینڈ کو لکھ کر بھیجتا ہے ہائے میم آئی مس یو، اگر وہ پھر زنا کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ فجلدوا منہما الزانیۃ والزانی، اس نوجوان کو مار مار کر زمین میں سنسار کر دو، ان کو زمین میں دفن کر دو۔ کون کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے۔ تو ہمارے محمد تغلق جو بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ جائیے اسلام کا پرچار کیجئے، نرسمہانند سرسوتی جی کو کہیے کہ نرسمہانند سرسوتی جی، اسلام اچھا مذہب ہے، اس کو قبول کر لو، پڑھ لو اس کو۔